کیا ہمیں کثر نفسی سے خود کو گنہگار کہنا چاہیے؟ اپنے آپ کو کثر نفسی میں ایسے لفظ نہ دے دو جو لفظ حقیقت میں نہ ہوں۔ مثلا یہ کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہیں تو خطا کار ہی، مگر اس کا اظہار نہ کرو۔ اور یہ کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ گار کہنے سے تو معاف نہیں ہو جاتا۔ تو آنے والے لوگوں یا اولادوں کو اتنی کثر نفسی نہ دکھاؤ کہ آپ کی عزت نفس بھی نہ رہے۔ اس کا بڑا دھیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی لفظ جو ہے وہ اگر آپ ادباً کہہ رہے ہیں تو وہ منظور ہو جاتا ہے اور وہ انسان ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر یہ کہا کہ میں گنہگار ہوں تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا گنہگار ہی صحیح، یہ کون کہتا ہے؟ ایسا شخص جس کی بات منظور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پاس سے گزرے اور پوچھے تمہارا نام کیا ہے، اگر اس نے جواب دیا کہ میں عابد ہوں تو وہ کہے گا کہ اچھا تم عابد ہی بن جاؤ۔ اس لیے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ کی منظوری کا وقت آ جاتا ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک قافلہ اونٹوں کا جا رہا تھا، اس پہ شکر لدی ہوئی تھی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ جنگل میں اپنے حال میں مست جا رہے تھے۔ انہوں نے اونٹ والے سے پوچھا کہ کیا لدا ہوا ہے، تو اس نے کہا نمک ہے۔ تو بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا پھر نمک ہی ہوگا۔ اونٹ والا جب اپنی منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ نمک ہی تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ شکر لادی تھی اور یہ نمک بن گیا۔ اسے کسی نے کہا کہ وہاں جو بابا ملا تھا یہ اس نے کیا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑا اور اس جگہ پہنچا۔ بابا صاحب رحمت اللہ نے پوچھا کیا لدا ہے، تو اونٹوں والوں نے کہا کہ شکر ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا پھر شکر ہی ہوگی۔ تو آپ ایسے لفظ نہ کہا کرو۔ اگر یہ کہیں کہ ہم عاجز ہیں تو یہ ٹھیک ہے، عاجز کی حد تک ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سخت لفظ مت کہو۔ اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ، تو بندگی بھی کرو اور اپنا احترام بھی کرو، یہ ضروری ہے۔ یہ جو بزرگ کہتے آ رہے ہیں تو اس زمانے میں کوئی واقعات ہوں گے، یہ جائز ہے، تب ان کو یہ کہنا ضروری تھا۔ بزرگ اپنے آپ کو سگ بھی کہتے ہیں، سگے کوئے شیر یزدانم۔ اس کے ساتھ ہی شیر کا لفظ بھی ضرور کہہ دیں گے جو کہ ان کی شان ہے اور آن ہے۔ فکرے میں یہ اضافت بتاؤ کہ میں عاجز ہوں اللہ کے دربار میں، پھر توہین بات۔ صرف یہ لفظ نہ کہنا کہ میں گنہگار ہوں، گناہ ہو یا نہ ہو توبہ کر لو، پھر گناہ ختم ہو جائے گا۔ اولاد کو ذرا دھیان سے بات بتاؤ، اپنا کانفیڈنس اعتماد جو ہے وہ شو کرو کہ ہمیں کانفیڈنس ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ساری عمر عبادت کی اور اب کہو کہ پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ اولاد کہے گی کہ پھر اتنی عبادت کیوں کی جبکہ اس نے بخشنا ہی نہیں ہے، ہم تو آرام سے رہیں گے، جب آپ کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہمارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، اور اتنی عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی آپ کرتے ہیں، اور ابھی تک آپ کا کیس مشکوک ہے، ہم تو کوئی اور کام کرتے ہیں اور آپ عبادت کرتے جائیں۔ اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو کلمے سے پہلے تو بخشے جانے کے امکانات بے شک ہو سکتا ہے، مگر جب کلمہ پڑھنے کے بعد بخشے جانے پر شک ہے تو یقیناً تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھا ہو تو پھر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے شک کو مٹاؤ، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لو کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام پکا دین ہے، یہ صحیح ہے کہ مجھ سے عمل کچھ کم ہو گئے ہیں لیکن سچا دین اسلام ہی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں معاشرے میں شراب پی جاتی ہے اور آپ کے دین میں منع ہے تو پھر منع ہو جاؤ، تو اپنے اعتقاد کو پختہ رکھو۔ اس دین کے اندر جو باتیں واضح ہیں وہ پوری کی پوری اوبے کر لو، مان لو۔ اس دین کے اندر جو واضح باتیں ہیں وہ پوری کی پوری اوبے کر لو، مان لو۔ عمل میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر دین یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی تم ایمان لائے ہو اور پکا ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ منافقت سے نکل جاؤ۔ تمہیں اگر یقین نہیں آ رہا کہ دوزخ جنت ہے اور کہتے ہو کہ یہ ایسے ہی ڈرانے کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قطب شمالی اور جنوبی والے تو برف میں پڑے ہیں، انہیں دوزخ کی تھوڑی سی آگ مل جائے تو چاہے سینکیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے جو کہ اس نے فرمایا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ دوزخ ہے، جنت ہے، فرمانے والا اللہ ہے، اور سنا ہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تائید کی ہے، لہٰذا یہ حق ہے۔ اس طرح اپنا ایمان قوی کر لو۔
اور اگر شک و شبہات ہیں تو پھر آپ کی نجات بھی شک و شبہات ہے، لہٰذا اس بات کو نکال دیا جائے۔ اپنی عاجزی اور کثر نفسی اتنی نہ کرو کہ اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دو کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، مشکل ہی لگتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تمہاری زندگی میں انقلاب لائے گی، تبھی مارکیٹ میں وہ چیز بکے گی۔ جب نیا دین آئے گا تو یہی کہے گا کہ تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری عاقبت بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی دین یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم ہمیں قبول کرو تو ہم تمہیں ڈنڈے ماریں گے۔ کیا کوئی ایسے کہہ سکتا ہے کہ دین قبول کرو تو ہم تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے؟ کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ شروع میں دین والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو معاشرہ اچھا بن رہا ہے، تمہیں باعزت مقام ملے گا، تمہاری اسٹیٹ بنے گی، ایمپائر بنے گی، سلطنت بنے گی، فتوحات ملے گی، مال غنیمت آئے گا، آخرت اچھی ہو جائے گی، تم ایک اعلیٰ قسم کا معاشرہ بن جاؤ گے اور تم ایک مہذب انسان کہلاؤ گے، تبھی جا کے لوگ خوش ہوں گے نا۔ تو وہ تو زمانہ تھا آغاز کا، جب مذہب کا انحطاط آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سب مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اللہ تمہیں برباد کرنے والا ہے۔ تو شروع میں کیا تھا؟ فلاح کا پیغام تھا، اور اب کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے تم سارے کے سارے دوزخ میں جانے والے ہو۔ ایک شخص عید نماز پڑھنے گیا تو وہ اسے کہتا ہے اب عید کیا پڑھنے آگے ہو، روزوں میں تو تم آئے نہیں ہو۔ تو انسانوں کو اس طرح یقین سے محروم کرتے ہیں کہ انہیں آخرت پر یقین نہ رہے۔ تو اسلام کا جو عروج تھا وہ امید کے زمانے تھے، امید دلائی گئی تھی، جب تھوڑا سا زوال آیا تو امید سے محرومی دلائی گئی۔ ڈرانے والا کون ہے؟ کافر نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں وہ منافق ہے جو مسلمانوں کو دوزخ دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو دوزخ کیوں دکھا رہے ہو؟ اگر مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے تو پھر کیا کافر جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے ایسی ایسی کتابیں لکھنا اور ایسے ایسے واقعات لکھنا کہ انہیں اپنے ایمان پر بھی شرمندگی ہو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنی بھی کثرت نفسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مسلمان ہے وہ ابھی کہہ سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، کلمے کا مقصد ہی جنت ہے۔ جس آدمی کی زبان پر کلمہ آ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا دوزخ میں کلمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اور جس کی زبان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کیا کہ ایک طبقے کو ظاہری علم سے محروم رکھا، انہیں دارالعلوم میں داخل کیا اور چیف کالج کو سنبھال لیا۔ ایچیسن کالج آپ خود چلے گئے اور انہیں جامعہ غوثیہ میں بھیج دیا، جامعہ نعیمیہ میں بھیج دیا، جامعہ عرفانیہ میں بھیج دیا۔ وہ وہاں سے درس نظامی میں کوالیفائی کرتے ہیں، بعد میں ان کا کام ہوتا ہے مسجد۔ تم ڈپٹی کمشنر بنتے ہو اور انہیں صرف اذان دینے پر رکھا ہوا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ اگر آپ کسی جامعہ کے کوالیفائڈ بندے کو شہر کا ڈی سی بنا دو یا مجسٹریٹ بنا دو تو کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ تم نے دوزخ میں جانا ہے، ورنہ وہ تمہیں موت کا منظر مرنے کے بعد دکھائے گا۔ اس طرح کی ساری کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ موت کا منظر مرنے کے بعد اتنا آسان ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوں گے اور باقی لوگوں پر دھوپ ہوگی، تو موت کا منظر ختم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ باقی جو منظر ہے وہ کتاب لکھنے والے کا اپنا ہے۔ موت کا منظر یہ ہے کہ جو کلمے میں مرا وہ کلمے میں اٹھا۔ کلمہ جو ہے یہ سائبان ہے، سب سے بڑا سائبان ہے۔ مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ کچھ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو رشوت دے کے منافقت پیدا کر دی، انہیں کہا کہ ڈراؤ ان کو، نوجوان نسل کو ڈراؤ تاکہ مسجد میں نہ آئیں۔ وہ بیچارے ڈر کے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم پریشان ہو گئی۔ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو سمجھاؤ کہ ملک کا وارث کون ہے، نوجوان کو ہی وارث ہونا چاہیے، اور جو پرانے قابض ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وارثوں کو ختم کرو، ان کو گمراہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا حق مانگ لیں اور وراثت مانگ لیں۔ تو انہوں نے نوجوان کو اور راستے پر چلایا، ڈرایا دھمکایا تاکہ یہ اپنا حق نہ مانگے، انہیں ملازمت کے چکر میں پھنسا دیا، حالانکہ انہیں تعلیم دی تھی اور یہ حکومت کا کام ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم جو بچوں کو اس لیے پڑھاتی ہے کہ انہیں رزق ملے گا، رزق تو ان کا حق ہے، پیدائشی حق ہے، تو سارے کا سارا سسٹم ہی غلط ہو گیا۔ اس لیے پھر ان لوگوں کو پیس کے رکھ دیا، اور بھی ہر طرح کا فساد آپ کے ہاں ہے۔ مثلا کوئی سیاسی جماعت حکومت میں آتی ہے تو اپنے افسر رکھتی ہے، حکومت کے لوگ سیاست نہیں کر سکتے، سیاست کے لوگ حکومت بنا سکتے ہیں، یعنی کہ سیاسی جماعتیں حکومت
کرتی ہیں، اور جب حکومت کے اندر آ جائیں تو پھر سیاست نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے بندے فائلوں میں گم ہو کے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی سیاست کریں کہ حق حق ہو جائے اور جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے۔ پرانے لوگ نہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نہ پرانے لوگ راستہ دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگ وہی آ رہے ہیں اور نوجوان نسل ساری کی ساری اس کو فالوور بنا کے رکھ دیا ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ آ جائے تو ہماری نوجوان لڑکیاں اور لڑکے وہاں کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ کہو ہیلو ویلکم کہو۔ یہ ایک قسم کی غلامانہ ذہنیت پیدا کی جا رہی ہے اور پھر آخرت سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ نہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے دی گئی ہے، نہ سماج نے ان کو باعزت مقام دیا اور نہ نوکری کی امید دلائی، تاکہ یہ سارے کا سارا مٹیریل وہیں پہ کرش ہو جائے۔ اب یہ کرش ہوا پڑا ہے، اس لیے اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن نہ سمجھو، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے۔ جو آپ کو دوزخ سے ڈرائے اسے کہو کہ اپنی جنت میں جانے کی صنعت دکھا۔ کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے؟ جب اسے پتہ نہیں چلتا تو پھر دوسرے کو کیا بتائے گا کہ دوزخ کی طرح اور جنت کی طرح۔ اس لیے اس آدمی کی جنت کنفرم سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہو۔ اس آدمی کی جنت کنفرم سمجھو جس کو کوئی اہل جنت دیدار کرا دے یا ملاقات کرا دے۔ جن کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں رہنے والوں کے ساتھ ابھی سے رابطہ کر لیں گے۔ بس یہ ہے بات۔ جنت میں جانے والے یہاں سے جنت چاہتے ہیں، اس لیے توبہ کرو اور خود کو گنہگار نہ سمجھو اور نہ ایسے کہا کرو۔ اگر کوئی خود کو روح سے کہتا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ اپنے آپ کو بدبخت نہ کہا کرو۔ یہ نہ کہنا کہ بڑی بدبختی آئی پڑی ہے، یہ نہ کہنا کہ بڑے خراب حالات ہیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ جو وقت گزر گیا وہ بہتر تھا، جو ہو رہا ہے یہ بھی اچھا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہے۔